شہرت میں اسلام جس تیزی سے پوری دنیا میں اس وقت پھیل رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے کفار نے اسلاموفوبیا جو ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے آئے دن جو ہے وہ ناگوار واقعات پوری دنیا میں جو ہے وہ وقفے وقفے سے جو ہے رونما ہو رہے ہیں۔ کینیڈا میں جو ہے پہلے کیوبیک میں، اور اس کے بعد جو ہے لندن جو ہے انٹاریو، وہاں پر ایک ناگوار واقعہ پیش ہے، اور اسی کے بعد جو ہے فوری جو ہے خود اسکاربو کے علاقے میں بھی جو ہے ایک اس طرح کا ایک ناکام واردات کرنے کی کوشش ایک مسجد میں کی گئی۔ اسی سلسلے میں ہم نے زحمت دی ہے درہم آنٹاریو سے جو ہے مولانا محمد نبیل کو، جو اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جناب مولانا محمد نبیل صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں۔ جناب السلام علیکم مولانا نبیل صاحب، یہ بتائیں کہ آخر یہ جو ہے اسلامو فوبیا ہے کیا؟ مطلب ہے کہ یہ کیا اس اسلامی فوبیا جو کی وجہ سے جو ہے کیا کینیڈا میں یا جو ٹورنٹو یا جہاں آپ اس وقت دھرم آنٹاریو سے آپ بات کریں، کیا مسلمان اتنے خائف ہو گئے کہ ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ پریشانی، دشواری یا دوسرے جو واک کرتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی اس وقت پیش آ رہی ہے؟ کیا وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں ان وارداتوں کی وجہ سے؟ کیا ہے یہ بتائیں ذرا ہمارے ویورز کو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، لوگوں کو بہت اچھی اویئرنیس دے رہے ہیں آپ۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ علاقہ چھوڑ کے جاؤ یا جہاں سے آئے وہاں واپس چلے جاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات خوف کی کہ لوگ خوف زدہ ہیں اور لوگ مسجدوں کو نہیں جا رہے، لوگ اب بلکہ آج کی تاریخ میں ابھی کچھ آدھے پون گھنٹے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنگسٹن اونٹیریو میں ایک مسلمان بہن اور ان کی بچی کو وربل ابیوز کیا گیا ہے کہ تم جہاں سے آئے وہاں سے واپس چلے جاؤ کیونکہ تم نے حجاب پہنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، تو لوگ ایسی چیز حرکتیں کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ جی اور ایک تو وہ پلاننگ ہے جو انسان خود کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تو وہ پلاننگ جو ہماری اپنی ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہے، تو انسان جو چاہے کچھ بھی کر لے۔ اور یہ جو بے شک یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ بہت ایک دردناک حادثہ ہوا ہے، جس میں ایک ٹرک کے نیچے ایک ہی گھر کے 4 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اور ہمیں اس بات کی لوگوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ جو اسلاموفوبیا کے نام سے ایک چیز چل رہی ہے کہ لوگوں کو اسلاموفوبیا ہو گیا، لوگوں کو ایک کہ اسلام کے خلاف کچھ بات کریں یا کچھ کریں، یعنی نفرت پیدا کرنا۔ نفرت پیدا کون کرتا ہے؟ بیسکلی خوف جو ہے وہ انسان کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، خوف۔ جی اور یہ جو لوگ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، اسلام ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ چیز بالکل نہیں سکھاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسا یہ درندگی ہے، اور ایسی حرکتیں تو ایسے لوگوں کا تو جواز ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں والی سوسائٹی میں رہیں۔ انسانوں میں رہنے کا ان کو کوئی جواز، اللہ کہ وہ توبہ کر لے، تائب ہو جائے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کے جو چچا تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، وحشی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ فیملی کو رون دیا گیا ٹرک کے نیچے، ٹرک خون ہی خون ہو رہا تھا، تو اور ایک ہی بچہ ہے بیچارہ ان کا 9 سال کا بچہ۔ اب اس بچے کو کیسے زندگی گزارنی ہے آپ اور میں خود سمجھ سکتے ہیں، جی جی بن ماں کے، بن باپ کے، بن بہن کے، اس کا تو کوئی نہیں، اس کا تو سب کچھ چلا گیا اس بچے کا۔ تو یہ جو چلائی جا رہا ہے ریسزم اور ہیٹ اور اسلاموفوبیا، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے کرسچن بہن بھائی، ہمارے جوئش بہن بھائی، ان کو ہم اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ یہ اسلام ہے۔ اور الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں، بہت سارے سینٹرز میں باقاعدہ اور پروگرامز ہوئے ہیں یہ گزشتہ ہفتے، ان ہفتوں میں، جہاں دوسرے مذہب کے بہن بھائی آئے ہیں، ہمارے دوسرے ملکوں کے لوگ آئے ہیں، اور جنہوں نے اظہار افسوس کیا ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ انسانیت کے نام میں اس چیز کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اس چیز کا جواز نہیں ہے۔ اگر میرے جسم میں، آپ کے جسم میں تقریباً لگ بھگ وہی خون کا اماؤنٹ ہے، وہی ہڈیاں ہیں ہمارے جسم میں، بس جی میری کھال اتار لیں، اندر سے ہم ایک ہی ہیں، بالکل بالکل ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی آدم حوا کی اولاد ہے۔ بس یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کی عزت کی ہے، اور
ہمارے جو ماشاءاللہ یہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے بڑا ایکشن لیا اس چیز کے اوپر، جی اور جی بہت ہی انہوں نے جو پرائم وزیر اعظم ہے ہمارے جسٹن ٹروڈو ماشاءاللہ، انہوں نے اس کو ایک ٹیررزم ایکٹ قرار دیا ہے اس کو، اور جو گزشتہ کل جو کورٹ میں جو فیصلہ ہے وہ ٹیررسٹ کی چارجز لگے ہیں اس کے اوپر۔ جی جی ہاں، پولیس کا جو اس میں ایکشن تھا وہ تو بہت ہی برق رفتاری سے ہوا کہ وہ واقعے کے چند گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ جو اس کا قصوروار تھا، جو ذمہ وار تھا، اس نوجوان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی، یعنی کہ اس کو ایک عام ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ اس کو دہشت گردی کا ایک ایکٹ یا ایک واقعہ قرار دے کر اسی الزامات میں جو ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ پولیس نے جو ہے وہ انٹاریو پولیس نے جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے وہ جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھے وہ انہوں نے کر دیا، اور ویسے بھی جی کینیڈا کا جو کلچر ہے اس میں جو ہے وہ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ یہاں پر ہو، لیکن پھر بھی انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی یک کے بعد دیگرے جو ہے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں۔ میں نے کہا بدقسمتی سے جو ہے کینیڈا میں جو ہے اس قسم کے جو ہے واقعات وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نوامی صاحب، واقعات تو بہت جگہ ہوتے رہتے ہیں، چونکہ اب میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ انڈیڈ واقعات ہو رہے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک اپنی جہالت ہے ان کی، کہ ایسے کسی کے ساتھ پیش آنا۔ اور ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا یہ 2 دن پرانی ان 5-6 دنوں میں بہت واقعات ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے IIT کر کے ایک مسجد ہے اسکاربرو میں، وہاں پہ ایک لڑکا لڑکی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں دھمکی دی کہ ہم اس کو بم سے اڑا دیں گے، ہم تمہیں گولی سے مار دیں گے، حالانکہ ان کے پاس کچھ اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ بچوں میں یا اس عمر کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے یہ کرائم کیا ہے، ان میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ یہ 1851 میں سب سے پہلے مسلمان کینیڈا میں آئے ہیں۔ اچھا۔ جی 1851 کی ہسٹری ہے، آپ ہسٹری پڑھیں کینیڈا کی۔ ہوں 1851 میں مسلمان پہلے کینیڈا آئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے آپ مجھے بتائیں؟ جی 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 200 سال کے قریب ہو گئے، 200 سال سے مسلمان یہاں رہ رہے ہیں جی 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 اس ملک میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کینیڈا کی جب سب سے پہلی مسجد جو آفیشیل پہلی مسجد بنی ہے وہ 1925 میں بنی ہے، 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں سو ایڈمنٹن میں، سے بھی 100 ہاں سال سر۔ ہونے کو آ رہے ہیں۔ جی 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 مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر۔ فیجی کے مسلمان یہاں پہ 150 سال 200 سال پہلے وینکوور آ چکے تھے، جی جو کہ جی آج وینکوور میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اسی جی طرح ہمارے دوسرے مذہب کے بہن بھائی جو ہمارے سکھ برادری ہے ہماری ماشاءاللہ، ان کو بھی تقریباً 150 سے 200 سال ہو گئے اس ملک کے ان اندر۔ کی 3-4 جنریشن جو ہے یہاں پر اسی طرح فلسطین سے لوگ آئے ہیں کینیڈا میں، جی فلسطین سے جی لوگوں کو 150 سال ہو گئے جو ایسٹ کینیڈا کی ایسٹرن کوسٹ میں رہتے ہیں، مونکٹن، ہیلیفیکس، ان علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ۔ ہوں تو مسلمان انہوں نے آباد کیا، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں، اور مل کے اس ملک کی اکانومی کو ڈیولپ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر انہوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، جو آج یہ کینیڈا دکھ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ملکوں کے لوگ ہیں، بہت مذہب کے لوگ ہیں۔ تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اور اس ملک کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ کسی کا ملک نہیں تھا، یہاں سب مہاجر ہیں۔ یہاں سب مہاجر تو ہیں۔ چاہے وہ جس چمڑی کا ہو، چاہے اس کی چمڑی جس رنگ کی ہو، یہاں پہ یورپ سے لوگوں نے ہجرت کی ہے، یہاں پہ مسلمان ملکوں سے لوگوں نے ہجرت کی، دوسرے بہت، یہاں پہ سب لوگوں نے ہجرت کی، سب مہاجر ہیں، یہ سب کا ملک ہے یہ۔ لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو ہے کبھی بھی کسی کو کینیڈا سے نکلنے کا نہیں کہتے جو کہ اوریجنل اس کینیڈا کے ہیں، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ ریجانا سسکیچوان میں جی جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں انڈیجنس کمیونٹی، نیٹو انڈینز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جی جی نیٹو انڈینز۔ اور وہ تو یہاں پہ عرصہ دراز سے 500 سال 1000 سال سے زیادہ ان کو ہو گئی اس خطے میں رہتے ہوئے۔ ان کو، جی جی انہوں نے اس خطے کو آباد کیا تھا، اور آپ ان کی اگر ان کے شجرہ ہے، ان کے اندر خاصیت، انہوں نے اپنے شجرہ کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی پرانا خاندان ہے جنہوں نے اس کو اوپر جا کے نسب ان کا مسلمانوں سے بھی جا کے ملتا ہے۔ جناب جی 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 تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مل کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، اور امن و امان کے ساتھ رہو، اور سب کی عزت کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دوسرے مذاہب کے لوگ آ کے رہتے تھے مدینہ منورہ میں، جی اور جی ان کو سب کو پروٹوکول دیا ہے، سب کو پروٹوکول دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی کے مذہب کے بارے میں بری بات کی گئی ہو، کبھی کسی کے مذہب کی وجہ سے اس پہ تشدد یا ظلم کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔
मतलब ये जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या नाम है, इस्लामोफ़ोबिया के, ये तो इंडिविजुअल है, यानी कि इनफ़रादी तौर पर कोई कर रहे हैं। मतलब कि इसमें तो ज़ाहिर है कि हुकूमत ने तो इनको रोकने की, इनको मतलब कि कुचलने की, इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की तो हर मुमकिन कोशिश की है। न सिर्फ़ कनाडा में बल्कि हर जगह जो है वो इनको पसंद नहीं किया जाता है, बल्कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, और यानी कि इज्तिमाई तौर पर इन वाक़यात की मज़म्मत की जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है एक ही ख़ानदान के जो 4 अफ़राद को जो बेदर्दी से जो हलाक कर दिया गया, उसके बाद आपने देखा कितना ज़्यादा उस पर एहतजाज हुआ। यानी कि मुसलमानों से ज़्यादा जो है खुद जो कैनेडियन हैं, उनकी जानिब से जो है इसकी मज़म्मत की गई, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फूल वहाँ पर नछावर किए गए, वहाँ डाले गए अकीदत के, और वहाँ पर किस तरह इनका जनाज़ा होता है, कितने लोग उसमें, और किस तरह मीडिया ने इसको कवरेज दी और कितना इसको बुरा-भला कहा। ये तो आप देख चुके हैं सारा, मतलब। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, तो बिल्कुल ऐसे अब ही है। हाँ, हाँ। तो तो अब ये जी, 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 जी। उसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा आपसे कि देखें, दुनिया में कहीं भी अल्लाह ताला सबको अमन-ओ-अमान में रखे, सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, चाहे वो किसी भी मज़हब के, दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी भी मज़हब के लोगों के साथ हो रहा हो, हाँ, हाँ, चाहे कोई भी हो, वो लोग उसको फ़ील करते हैं कि यार ये कहीं हमारे बच्चों के साथ ना हो, कहीं हमारे आने कहीं किसी और के साथ ना हो जाए। तो नहीं, अगर नहीं। आग में आग जल रही है, उस आग की तरफ कुत्ता दौड़ा तो उस कुत्ते को भी बचाने के लिए हम दौड़ेंगे। इंसानियत है ना, एक नहीं, नहीं, एक यहाँ जो आम दुनिया जो है ना, वो तो इसको जो है, इस किस्म की जो वाक़यात को जो है, वो मज़हब की निगाह से नहीं, बल्कि इसको महज़ एक प्योर क्राइम केसेस से देखती है कि एक क्रिमिनल वाक़या है। किसी की जान ली जा रही है, वो जान जिसकी जा रही है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, वो कह रहे हैं कि भई जान जा रही है, और ये एक संगीन किस्म का एक्ट है, संगीन जुर्म है, लिहाज़ा इसकी रोकथाम की जाए कानून ही के ज़रिए से। तो वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं ना, इससे कतई ताल्लुक के जो विक्टिम है वो मुसलमान है या यहूदी है या हिंदू है, इससे कतई ताल्लुक है, भाई ये जुर्म है। जी, जी, जुर्म है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है कि जुर्म किया है, जुर्म की आपको सज़ा मिलेगी, आपके ऊपर उसके चार्जेस डाले जाएँगे जुर्म के। तो इस और ऐसे इन्हीं दिनों में लोगों ने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हरकतें करने की कोशिश की हैं, जिनमें उन्होंने दूसरे मज़ाहिब को, मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की, उनको भी पुलिस उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। मौलाना नबी साहब, आप मस्जिद में जाते हैं, मुख्तलिफ मसाजिद, तो अब आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? क्या जो नमाजी आ रहे हैं उनमें कोई खौफ नहीं, है? देखिए देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा यकीन है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है जी, और करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। जहाँ तक हमारी अपनी प्रोटेक्शन के राइट्स हैं, तदबीरें हैं, जो हमारी यहाँ के इलाके की जो पुलिस है वो फुल फेरा दे रही है, वो मस्जिद आ रही है, आपके हिफाजती जो इंतज़ाम है वो सब कर रहे हैं। सारे वैसे हिफाजती इंतज़ाम तो हाँ, लोग आ रहे हैं मस्जिद, अब 15% कैपेसिटी के साथ मस्जिदें खुल चुकी हैं, जी, तो जी, जी। लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। वाक़या होने को तो कहीं भी हो सकता है, बाकी वो अल्लाह के हाथ में है। ये मौत जो लिखी है, जो वक़्त लिखा है वो तो आनी है उसी वक़्त। ये तो एक ज़रिया बन जाता है उसका, जो कि एक अफ़सोसनाक वाक़या है, हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक ज़रिया बन गया, तो इसी तरह जो प्रिकॉशंस हैं, जो तदाबीर हैं हिफ़ाज़ती, उसका पूरा ख़्याल रखा जा रहा है और हम बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इलाकों की रीजनल डरहम पुलिस है, यॉर्क रीजन पुलिस है, टोरंटो पुलिस है, जिस तरह तरीके से वो आके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हिफ़ाज़त कर रहे हैं, चाहे कहीं कुछ ना हो जाए। वी पे ट्रिब्यूट, वी सैल्यूट देम। जी, अच्छा ये बताएँ आखिर में कि ये हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान का भी जो है वो एक कैनेडियन मीडिया में जो पिछले दिनों उनका इंटरव्यू हुआ, तो वो उन्होंने तो कहा कि भई ये जो है वो इस मामले की संगीनी का जो है वो खुद कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो को तो है, लेकिन बाकी आलमी दुनिया ने जो है इस पर वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो इस किस्म के वाक़यात पर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भई ये जो है इस्लामोफ़ोबिया जो है वो इसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई होनी, सबको मुनज़्ज़म होके जो है मुत्तहिद होकर जो है ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि इमरान देखिए खान? हाँ, वो जी, मैं सियासी उस पे तो कोई ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो उनके ज़रिए से वो इंशाअल्लाह लोगों को अवेयरनेस देंगे अब। एक है ना कि अवेयरनेस देना, दूसरे मुल्कों के जो लीडर हैं, जो सरबराह हैं और उनमें अगर वो उन्होंने एक ये शुरू कर दिया, ये एक मुहिम पहलू शुरू कर दिया है कि दूसरे लोगों ने ये इसकी मज़म्मत नहीं की है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो लोगों को इसकी अवेयरनेस देंगे, एजुकेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुल्लम-खुल्ला कहा है और वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इसकी माशाल्लाह से। और जो हमारे दूसरे पार्टीज़ के जो लीडर हैं यहाँ पे, जगमीत सिंह हैं, एरिन ओटूल हैं, एनिमी पॉल हैं,
جو وہ سب لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے اس کی۔ مولانا نبیل صاحب یہ بتائیں گے اس میں جو اسلام فوبیا کی جو قانون سازی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی خبر آئی تھی کہ کینیڈا میں جو ہے کوئی قانون سازی بھی اس کے لیے ہو چکی ہے، اس پر کیا آپ کہیں گے؟ ایسا تو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ہم نے نیوز میں چیک کیا ہے، تو بظاہر آپ دیکھیں کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا، کورٹ جو کہے گا اس کے بارے میں، اور جو پارلیمنٹ میں جو کوئی نیا بل پیش ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی بات چل رہی ہے، اور اب دیکھیں لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ کمیونٹی اس کی آواز اٹھا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ فیڈرل پارٹیز اور دوسرے ہیں اس کو کنسیڈریشن میں لیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ مطلب کیا؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہر مذہب کو ان کے مذہب پہ عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، ہر ایک کی عزت کی جاتی ہے یہاں پہ، ہر انسان کی، یہاں تک کہ میں ایسی آن دا سائڈ نوٹ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کی بھی عزت کی جاتی ہے، جی جی پریفرنس دیا جاتا ہے، البتہ ان کو اویئرنیس دینی چاہیے، اور دیتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، اسٹریٹ دعویٰ ہوتی ہے، دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پہ، تو لوگوں نے اس چیز کی تحریک اٹھائی ہے یہاں پہ، کافی NCCM نیشنل کاؤنسل آف کینیڈین مسلمز وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو حکومتی سطح کے اوپر وہ لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ایسی کوئی چیز پاس ہو جائے تو اس میں آپ کی ایک حفاظت سیکیورٹی، اور دوسرے مذہب کی بھی حفاظت اور سیکیورٹی ہے اس کے اندر، تمام ریلیجنز کے ساتھ برابر پیش آئیں گے اس میں پھر۔ مولانا محمد نبیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ رہے گا، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔